السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، زکوٰۃ سیریز کے تحت اس وقت ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ اسلام میں زکوٰۃ کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے، اور اسی طرح سے کتاب و سنت کے دلائل میں اس کی اہمیت اور فضیلت کیا آئی ہے۔ یہ ایک زکوٰۃ سے متعلق بہت ہی اہم عنوان ہے، اس معنی میں کہ اس سے زکوٰۃ کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ہماری سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح سے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ ساری باتیں جب ہم براہ راست اللہ کی کتاب قرآن کریم کی آیتوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جب ہم اسے سنیں گے تو ہمیں اس بات کی فکر ہوگی کہ زکوٰۃ ہمیں ادا کرنا کس قدر ضروری ہے، اور ہم اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں یا کما حقہ ادا نہیں کرتے ہیں تو کس قدر زکوٰۃ کی عظمت سے، اس کی فضیلت سے، اس کی اہمیت سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، اور اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے نتیجے میں جو خیر امت میں، ملت میں پھیلنے والا ہے، ہم اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اس لیے آئیے ذرا دیکھیں کہ اسلام میں زکوٰۃ کا مقام مرتبہ اور اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ یوں تو اسلام کے اندر یعنی کتاب و سنت کے دلائل میں بے شمار نصوص ایسے موجود ہیں جن سے زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے، لیکن چند نصوص اور چند دلائل بطور مثال آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور سبھی لوگوں کو، جو لوگ بھی یہ باتیں اللہ کے کلام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی سن رہے ہیں، اللہ سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے کہ زکوٰۃ کوئی معمولی مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے زکوٰۃ، بلکہ یہ اسلام کا تیسرا عظیم رکن ہے، ان 5 ارکان میں سے جس پر اسلام کا ستون، جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اسلام کا محل قائم ہے، اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی صورت میں یہ ستون مفقود ہو جائے گا۔ اسلام کی عمارت، اسلام کا محل کس طرح قائم رہ سکے گا اگر ہم اس کے ایک ستون کو ہی ڈھا دیں گے اور اسے عدم ادائیگی کی وجہ سے ہم کمزور کرنے والے بن جائیں گے تو بھلا اسلام کی عمارت کیسے قائم رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وفی روایہ علی ان یوحد اللہ، وفی روایہ علی ان یعبد اللہ ویغفر بما دونہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم نے اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے، اسلام 5 ستونوں پر قائم ہے، 5 ستونوں پر مبنی ہے، ٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی پر کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلا ستون ہے۔ دوسری روایت میں اس ستون کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اعلیٰ ان یوحد اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اس کی توحید بپا کی جائے۔ ایک روایت میں یہ ہے، اس چیز پر اللہ کے دین کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے سوا جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، سب کا کفر کیا جائے۔ یہ ایک ستون ہو گیا۔ دوسرا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،
نماز قائم کرنا، تیسرا ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، ادا کرنا، وہ حج البیت، چوتھا خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا حج کرنا، نمبر 5 صوم رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل صریح حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر مبنی ہے، 5 ستونوں پر مبنی ہے اسلام کی عمارت، جس کے اندر ایک تیسرا رکن جو ہے، تیسرا ستون جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ آپ سوچیں کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا کیا معنی ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے کا کیا معنی ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کما حقہ نہ کرنا، پورے مال کا حساب کتاب لگائے بغیر کچھ ادا کر دینا اور مطمئن ہو جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں، کیا ہم اسلام کے اس ستون کو پورے طور پر، جزوی طور پر، تھوڑا یا زیادہ، کیا ہم اسے کمزور نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس ستون کو ڈھا نہیں رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ میرے بھائیوں، اسلام کا ایک ستون ہے اور ہم اسے پورے طور پر ادا نہیں کریں گے۔ یہ اس بات کا پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ اسلام کی اس عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں 5 ستونوں کو پورے طور پر محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا ستون ہے اور اس کے بغیر اسلام کا محل، اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ اس کی اہمیت کے لیے، اس کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے لیے بڑی عظیم الشان حدیث ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے 5 ارکانوں کو اسی حیثیت سے سمجھیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اس میں سے کوئی بھی ستون اگر ہم نے ڈھا دیا یا جزوی طور پر اس میں خلل پہنچایا یا جزوی طور پر اسے کمزور کیا تو بلا شبہ اسلام کی عمارت کمزور ہوگی، اسلام کا محل کمزور ہوگا، اور یہ چیز ہمارے حق میں حد درجہ خطرناک ثابت ہوگی۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام کے ستونوں کو پورے طور پر پوری مضبوطی اور استحکام کے ساتھ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اسلام قائم ہو، اسلام بپا ہو، اسلام دنیا کے اندر اپنی تمام ستونوں کے ساتھ پورے آب و تاب کے ساتھ دکھائی دے، سماج میں اس کے تقاضے اور اس کے اثرات دکھائی دیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پر ہے اس میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ستون قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔